بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں جناب ایم اے راحت صاحب کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ کتاب کالا جادو کی قسط نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیل سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم نے سمجھا تھا، لیکن میرے لیے نہ زندگی اتنی دلکش تھی نہ موت۔ یہ بھی نہ کہتا کہ جینا نہیں چاہتا تھا، کون نہیں جینا چاہتا، بس جو بیت رہی تھی اس نے زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ہاں، اپنے بھائی کی زندگی کے لیے میں 1000 بار مرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ابھی اس دنیا میں کیا دیکھا تھا؟ جو کچھ ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں زندگی سے محروم ہو جاؤں گا، مگر میرا محمود، لاؤ یہ رائفل مجھے دے دو۔ میں نے سرگوشی کی۔ نہیں بھائی جان، اسے میرے پاس رہنے دیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے انداز میں بڑی پختگی تھی جس پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ بیرک کے باہر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم بیرک کی دیوار سے لگے آگے بڑھنے لگے۔ سرچ ٹاور پر سنتری مستعد تھے، سرچ لائٹ گھوم رہی تھی۔ کئی بار ہم اس کی زد میں آتے آتے بچے۔ ایک جگہ دیوار تعمیر ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی اور میں نے ادھر ہی کا رخ کیا۔ میں نے تقدیر ہی کا سہارا لیا تھا۔ اگر محمود کو نہ دیکھتا تو شاید فرار کا تصور بھی نہ کر پاتا، لیکن اب صرف میری ایک ہی آرزو تھی، محمود کو لے کر جیل سے نکل جاؤں۔ صحیح معنوں میں تو میں نے اب جرم کیا تھا، یعنی 2 سنتریوں کو زخمی کر کے، اور یہ جرم اپنے بھائی کی محبت میں کیا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب بھی ایک سنتری کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ ہم نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کروں محمود نے عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے سوتے ہوئے سنتری کو دبوچ لیا تھا۔ کچھ دھینگا مشتی ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ محمود نے دوسرے سنتری کی رائفل مجھے دے کر کہا، اسے سنبھالیے بھائی جان۔ میں نے رائفل پکڑ لی۔ بس کچھ تقدیر ہی کا فیصلہ تھا کہ ہم اس ٹوٹی دیوار کے سہارے باہر نکل آئے۔ حالانکہ یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن وقت ہماری مدد کر رہا تھا۔ جیل سے باہر آ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تاحد نگاہ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دور تک ہمیں بہت محتاط ہو کر دوڑنا پڑا، اور جب جیل کے ٹاور کی روشنی غائب ہو گئی تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب آبادی کی روشنیاں زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے محمود کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ تھک گئے بھائی جان؟ بالکل نہیں، مگر شہر میں داخل ہونا خطرناک ہوگا۔ ہمارے جسم پر قیدیوں کا لباس ہے۔ شہر میں تو داخل ہونا پڑے گا، وہیں کچھ بندوبست ہو سکتا ہے، محمود نے کہا اور پھر بولا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ رائفل اس نے اس طرح سنبھالی ہوئی تھی جیسے ضرورت پڑنے پر اسے بے دریغ استعمال کرے گا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہم شہر میں داخل ہو گئے اور تاریک راستوں کا سہارا لیتے ہوئے بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے رہائشی علاقہ کہا جا سکتا تھا۔ ایک بنگلے کے سامنے محمود رک گیا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لے کر کہا، آپ یہاں رکیں بھائی جان، ہوشیار رہیں۔ اول تو میں کسی ہنگامے کا موقع نہیں دوں گا، مگر کچھ دیر ہو جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا مناسب ہوگا۔ مگر محمود، صرف لباس کے حصول کی کوشش کروں گا اور کچھ نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میں بنگلے کے سامنے ایک درخت کے پاس پہنچ گیا۔ تاریکی کے باوجود محمود کی حرکات کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کے ہر کام میں بڑی مہارت کا احساس ہوتا تھا۔ اس مختصر وقت میں اسے سب کچھ کیسے آ گیا؟ وہ بنگلے میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے گردن اٹھا کر درخت کو دیکھا۔ اس کی پھیلی ہوئی شاخوں تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ وہاں سے میں بنگلے کے احاطے کے اندر دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں فوراً درخت پر چڑھ گیا۔ بنگلہ اندر سے تاریک تھا، مجھے کچھ نظر نہ آ سکا اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ پھر میرے کانوں میں کچھ مدھم مدھم سی چیخوں کی آوازیں ابھری اور میں نے رائفل سنبھال لی، لیکن چیخیں دوبارہ نہ سنائی دی تھیں۔ کوئی 2 منٹ بعد بنگلے میں کچھ روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کسی کھڑکی کے شیشوں سے جھلکی تھی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا، جان آنکھوں میں سمٹی آ رہی تھی، بدن پر ہلکی ہلکی لرزش طاری تھی۔ نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ جانے محمود۔ وقت کس طرح گزرا کوئی احساس نہ ہو سکا، مجھ پر لرزہ طاری رہا۔ میں نے ایک سایہ بنگلے سے برآمد ہوتے دیکھا، کوئی صحیح اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ وہ باقاعدہ گیٹ کھول کر باہر آیا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ محمود ہی تھا، مگر شلوار قمیض میں ملبوس۔ اب اس کے ہاتھ میں رائفل کی بجائے ایک سوٹ کیس تھا، جسے سنبھالے وہ باہر آیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں پھرتی سے درخت سے نیچے کود آیا تھا۔
اس نے مجھے دیکھ لیا اور تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ اس نے بغل سے ایک بنڈل نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، درخت کی آڑ میں جا کر لباس تبدیل کر لیں، یہ آپ کے بالکل درست ہوگا۔ اوہ، کیا بنگلے کے مکین؟ نہیں، ان کا خطرہ نہیں ہے۔ باتوں کا وقت نہیں تھا، میں نے فوراً لباس تبدیل کر لیا۔ اس دوران محمود نے سوٹ کیس سے پشاوری چپل نکال لی تھی۔ انہیں پہن کر دیکھیے، خدا کرے یہ آپ کے پیروں میں آ جائیں، بس کام چل جائے، بعد میں بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے چپلیں پہنی، بالکل ٹھیک آئی تھی۔ محمود ہنس پڑا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہاں ہمارے ہی دو بھائی اور موجود ہیں، ان کے جسم اور پاؤں ہمارے جیسے ہیں۔ تمہیں چوری کرنی پڑی ہے محمود؟ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ بالکل نہیں، البتہ رقم دیتے ہوئے وہ بہت کسمسائے تھے، مگر کیا کر سکتا تھا، اخراجات کے لیے رقم تو چاہیے ہی تھی، محمود نے کہا، اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچے، ریل کا سفر کیا، پھر ایک جانے پہچانے اسٹیشن پر اتر گئے۔ یہاں ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا، غسل اور پھر کھانا پینا۔ میں محمود کے تمام حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے کہا، محمود بیٹے، مجھے اب تمام واقعات تو بتاؤ، کیا گزری، حالات کیسے رہے، وہ سب لوگ؟ میں اس سے زیادہ کچھ نہ بول سکا، میری آواز بھرا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت سے شروع کرتا ہوں جب آپ گرفتار ہو گئے تھے۔ سب پریشان تھے، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ ہماری صرف ایک آرزو تھی، آپ کی زندگی بچ جائے۔ ابو کا فیصلہ تھا کہ اپنے تن کے کپڑے تک فروخت کر دیں گے آپ کی زندگی بچانے کے لیے۔ پاس پڑوس کے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے تھے، وہ ہم پر آپ کا نام لے کر آواز کستے تھے، لیکن فیصلہ کر لیا گیا کہ کان بند کر لیے جائیں گے۔ ہم پر برا وقت ہے، اس کے ٹلنے کا انتظار کیا جائے گا۔ چنانچہ ہم خاموش رہے۔ پھر وہ منحوس وقت آ گیا جب محمود خاموش ہو گیا۔ ہم مرجھا گئے تھے، ہم زندگی سے دور چلے گئے تھے۔ میں ان لمحات کے بارے میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، ہم آپ کی لاش لینے پہنچے، مگر ہم سے کہا گیا کہ لاش ابھی نہیں دی جا سکتی۔ خاصی بہت دوڑ کی ہم نے، مگر وہاں کچھ عجیب انداز تھا۔ ماموں ریاض نے تو اسی وقت کہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے، کوئی ایسی انہونی ہوئی جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ امی تو سجدے میں چلی گئی تھی۔ رات کو 3 بجے تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے چاروں طرف سے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تب بڑے بڑے پولیس آفیسر اندر داخل ہوئے، چپے چپے کی تلاشی لی گئی۔ بہت منت سماجت کرنے پر ایک بڑے افسر نے بتایا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جا سکی، عین وقت پر آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ ایک بار پھر زندہ ہو گئے تھے، مگر اب نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ پولیس ہمارے ملنے جلنے کی بھی نگرانی کرتی تھی، کوئی کہیں جاتا اس کا پیچھا کیا جاتا۔ تقریباً 1 درجن چھاپے پڑے ہمارے گھر پر۔ آپ کو شکور خان یاد ہوگا؟ ہاں، وہ دکاندار لطیف کا بیٹا، ہاں یاد ہے مجھے۔ غنڈہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اکثر آوازیں کستا رہتا تھا۔ اس دن ماموں ریاض بازار گئے تھے، اس نے ماموں ریاض پر آواز کسی تو وہ رک گئے۔ انہوں نے نرمی ہی سے کہا تھا کہ بھائی کسی پر برا وقت آ جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لطیف خان بھی بول پڑا۔ نہ جانے کیا کہا ماموں سے۔ وہ گھر واپس آئے، ہاکی لے کر گئے اور لطیف خان کا سر کھول دیا۔ میں ماموں کے پیچھے دوڑا تھا۔ لطیف خان تو زخمی ہو گیا، مگر شکور نے ماموں پر حملہ کر دیا۔ پاس ہی سبزی فروش کھڑا تھا، میں نے اس کے ٹھیلے سے چھری اٹھائی اور شکور کے سینے میں اتار دی۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے۔ میں نے ماموں کے کان میں کہا، ماموں میں ڈاک بنگلے میں ملوں گا، موقع ملے تو مجھے صورتحال بتائیے۔ اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل لیا۔ 5 دن میں ڈاک بنگلے میں چھپا رہا۔ چھٹی رات کو ماموں آ گئے، بڑی احتیاط سے آئے تھے اور کچھ خاص انتظامات کر کے آئے تھے۔ شکور مر گیا تھا، ماموں گرفتار ہو گئے تھے، مگر ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی۔ ماموں نے کہا ہم گھر چھوڑ رہے ہیں، پہلے ناظم پور جائیں گے، اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے۔ 1 مہینے کے بعد میں ناظم پور میں شفیق خالو کے ہاں ان سے مل لوں اور اس وقت بس سے نکل جاؤں۔ وہ میرے لیے پیسوں وغیرہ کا انتظام کر کے آئے تھے، چند جوڑے کپڑے بھی لائے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور بس میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا۔ بس فرید پور جا رہی تھی، مگر میں جیسے ہی فرید پور اترا پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ شاید فرید پور اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویریں بھی بھیج دی گئی تھی۔ پولیس کو چکمہ دے کر میں وہاں سے بھاگا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا۔ ریل میں مجھے چاند خان مل گئے۔ کون چاند خان؟
کوئی شناسہ نہیں تھے، وہی شناسائی ہوئی۔ بہت اچھے انسان تھے، پورا گروہ تھا ان کا۔ گروہ؟ ہاں، جیب تراشوں کا گروہ۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا، مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اڈے پر میرے قیام کا بندوبست کر دیا۔ اس محبت سے پیش آئے وہ میرے ساتھ کہ پھر میں ان سے جھوٹ نہ بول سکا اور میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ چاند خان نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ جگہ رکھا اور پھر وہ میری تربیت کرنے لگے۔ تربیت؟ میں نے پھر درمیان میں دخل دیا۔ ہاں، انہوں نے مجھے چاقو چلانا سکھایا، جیب تراشی سکھائی، پستول اور رائفل کا استعمال اور نشانہ بازی، زندگی بچانے کے سارے گر سکھائے انہوں نے مجھے، تاکہ کہیں پھنس جاؤں تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندوبست بھی کر رہے تھے۔ کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ مجھے جہاز سے نکال دیں۔ سنا ہے بحری جہازوں پر خفیہ نوکریاں بھی مل جاتی ہیں۔ مجھے چاند خان کے ساتھ کئی ماہ گزر گئے تھے۔ وعدے کے مطابق ناظم پور بھی نہیں جا سکتا تھا، ان لوگوں کا خیال ستاتا تھا اور میں نے چاند خان سے اجازت لے ہی لی۔ کیسی اجازت؟ میں نے پوچھا۔ ناظم پور جانے کی؟ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار ان سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی جانا بہتر نہیں رہے گا۔ وہ لوگ ابھی ناظم پور نہ بھی گئے تو جہاں جائیں گے وہاں کے بارے میں بتا جائیں گے، لہٰذا میں جلد بازی نہ کروں۔ پولیس سرگرم ہے۔ بالآخر چاند خان نے اجازت دے دی اور اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم چھپتے چھپاتے ناظم پور پہنچے۔ میں نے شفیق خالو کے مکان کے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ شفیق خالو نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ میرا گریبان پکڑ لیا۔ بدماش، آوارہ، خونی، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے بھائی جان، میں نے ہمیشہ خالو کی عزت کی، وہ مجھ سے ہمیشہ اچھی طرح پیش آتے رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا۔ فوراً نکل جا یہاں سے ورنہ پولیس کو بلا لوں گا، خالو جان بولے۔ خالو جان، میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا۔ الٹے قدموں نکل جا ورنہ۔ کیا امی ابو اور دوسرے لوگ جہاں آئے تھے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا، تو یہاں سے دفان ہو جا۔ مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے خالو، کیا وہ یہاں ہیں؟ دارالامان ہے نا یہ تو، تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ کوئی نہیں ہے یہاں۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ کچھ بتا کر گئے ہیں؟ جہنم میں گئے، چلو نکلو یہاں سے۔ خالو مجھے دھکے دینے لگے۔ سر گھوما تھا بھائی جان، لیکن خود پر قابو رکھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت خالو جان خالہ سے بھی نہ ملنے دیں گے، چنانچہ وہاں سے واپس نکل آیا۔ لیکن اسی رات گھر کی ایک کھڑکی سے اندر داخل ہو کر خالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر زار و قطار روئیں۔ خالو دوستوں میں گئے ہوئے تھے، تب انہوں نے اپنی بپتا سنائی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ خالو جان ویسے ہی تنک مزاج انسان ہیں، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور پھر ابو سے ان کی کبھی نہیں بنی۔ واقعات کی کچھ بہناکنیں بھی مل گئی تھی، مگر جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمدردی سے پیش نہ آئے۔ البتہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ وہ انہیں پناہ نہ دے سکیں گے اور یہ لوگ جلد یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس طرح وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر پولیس طاق میں تھی۔ خالو کے ہاں چھاپا پڑ گیا، پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ 3 دن تک لاک اپ میں رہے۔ شاید پولیس نے ان سے بھی ہمارے بارے میں پوچھا تھا۔ 10,000 روپے دے کر جان چھڑائی اور امی وغیرہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تھی خالو شفیق کی کہانی۔ خالہ نے کچھ بتایا کہ امی ابو کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، کچھ موقع ہی نہیں ملا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس بھائی جان، خالو شفیق نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی۔ جب میں خالہ کے پاس تھا تو انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں اندر ہوں۔ پولیس کو اطلاع دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کرا دیا۔ اوہ، میں نے ایک سرد آہ بھری۔ کھاتا کھول لیا ہے انہوں نے اپنا بھائی جان، قرض تو وصول کرنا ہے ان سے، محمود نے سرد لہجے میں کہا۔ او نہیں محمود، نہیں بیٹے، ذہن ٹھنڈا رکھو، ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، چاند خان کے اس آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھا؟ ظاہر ہے اسے بھاگ جانا تھا، ورنہ چاند خان پر پورا کیس بن جاتا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، بہت سی باتیں پوچھی گئیں اور ابھی میرا کیس چل رہا ہے۔ مجھے ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا۔ چاند خان کس قسم کے آدمی ہیں؟ رواداری میں تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے یا خلوص دل سے؟ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا بھائی جان، وہ بالکل بے لوث تھا، بے غرض تھا، اور پھر خاصا وقت صرف کیا انہوں نے مجھ پر۔ بعد میں بھی میرے ساتھ مخلص رہے،
میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں، بلکہ اچھے انسان ہیں، آپ آگے کہیں۔ تو پھر تمہیں چاند خان کے پاس واپس جانا ہوگا، ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے جائے۔ اگر چاند خان تمہیں ملک سے باہر نکال سکتے ہیں تو اس وقت اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی، کم از کم تم اس جال سے بچ کر نکل جاؤ، بعد میں جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ محمود کا چہرہ ایک دم ست گیا، وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کا حکم نہ ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی جان، آپ مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی کہیں گے، خدا کی قسم لگا دوں گا، لیکن کچھ بات تو کرنے کی اجازت دیں۔ کیا؟ بولو۔ آپ کے خیالات میں ان حالات میں اپنی جان بچا کر باہر نکل جانا ایک خوشگوار عمل ہوگا، کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا مجھے یہ احساس نہ ہوگا کہ میں نے آپ سب کو چھوڑ کر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اپنی جان بچا لی؟ میں محمود کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک جذباتی احساس ہے محمود، اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ ہم الگ الگ رہ کر اگر زندگی پا سکتے ہیں تو اس میں جذباتیت کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تم اپنے طور پر باہر نکل جاؤ، میں اس دوران امی اور ابو کو تلاش کروں گا، اور جیسے ہی کوئی موقع ملا میں امی اور ابو کے ساتھ اپنی زندگی بچانے کی جد و جہد بھی کروں گا، کم از کم ایک طرف سے تو مطمئن ہو جاؤں۔ ہاں، اگر تم مصیبت کا شکار نہ ہوتے تو میں تم سے پوری مدد لیتا، لیکن بیٹے اگر پھنسے تو دونوں ہی پھنس جائیں گے، اس طرح کم از کم ایک تو محفوظ ہو جائے تاکہ زیادہ ہمت سے کام کرنے کا موقع مل جائے۔ محمود سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر آپ مصیبت میں گر گئے تو؟ میری صرف ایک بات سن لو محمود، میں کسی بھی مصیبت میں گھر جاؤں ابھی مر بھی نہیں پاؤں گا، کیونکہ جو پرسرار قوتیں مجھے اپنا اعلی کار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں زندگی چاہتی ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے محمود، مجھے ایک مکروہ عمل کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلے میں ان ناپاک قوتوں کو شکست دوں گا اور اس کے بعد اپنا کام کروں گا۔ محمود نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ ہوٹل میں کافی وقت گزرا، کمروں میں محصور ہو گئے تھے، اخبار وغیرہ منگوا لیا کرتے تھے، لیکن کسی بھی اخبار میں ہم سے متعلق کوئی خبر نہ ہمیں مل سکی۔ بالآخر جب کئی دن گزر گئے اور ہم نے اپنی تھکن اتار لی تو پھر تیاریاں کرنے لگے۔ چاند خان دوسرے شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے ہمیں وہاں تک ٹرین پر سفر کرنا تھا۔ ہر طرح کا سفر ہی کیا، چار دیواری سے باہر نکلنا بھی عذاب ہی تھا، کسی بھی وقت مصیبت نازل ہو سکتی تھی، لیکن کیا کرتے، البتہ حلیہ صرف تبدیل کیا تھا، پٹھانوں جیسے لباس پہنے تھے ہم نے، بازار سے کچھ خریداری بھی کی تھی اپنے لیے، جس سے کچھ حلیہ بدلنے میں مدد ملی تھی، اپنے تئیں جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کیا، اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں محمود کے ساتھ چاند خان کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بڑا سا مکان تھا، خاص قسم کا احاطہ، اندر بہت سے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ محمود سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ چاند خان اندر موجود تھے، اطلاع ملی تو باہر نکل آئے۔ میں نے چاند خان کو دیکھا، وہ چہرے ہی سے پروقار اور کسی اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے۔ محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا اور پھر میری جانب دیکھا اور چونک کر بولے، اوہو، یہ مسعود ہیں؟ کیوں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں خان صاحب، بھائی جان ہی ہیں، محمود بولا۔ چاند خان نے ہم دونوں کو بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے۔ شیروں کی جوڑی ہے، پنجرے میں کیسے رہ سکتی تھی، وہ بولے۔ اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھایا گیا اور چاند خان نے باہر رخ کر کے کہا، چلو شہزادوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، ایک بات کہوں محمود، یقین کر لینا میری بات پر، مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا، انتظار کر رہا تھا، کچھ کام تھے آنے جانے کے، مگر 3 مہینے کے لیے سارے کام ملتوی کر دیے تھے، سوچا تھا بس تم پر کام کروں گا، مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید مجھے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کیسے خان صاحب؟ بھائی تمہارے خالو نے غداری کی، پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا، میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی، کوئی طوفانی قدم تو نہیں اٹھا سکتا تھا، بس تیاریاں جاری رکھی، بات جب آخری حد میں آ جاتی اور کوئی ذریعہ نہ رہتا تو کچھ کرتے، خبر مل گئی کہ تم جیل سے بھاگ گئے۔ کیسے خان صاحب؟ محمود بولا۔ تمہارا کیا خیال تھا تم پکڑے گئے اور ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے؟ دیکھو چندہ، تم حیات پور لے جائے گئے تھے، تھانے میں رہے، پھر 4 پیشیاں ہوئیں تمہاری، اس کے بعد نئی آبادی جیل میں گئے، وہاں 17 دن رہے،
اس کے بعد دوسری جیل گئے اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے۔ ایک سنتری مار دیا تم نے اور ایک زخمی کر دیا، چاند خان نے کہا۔ نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب؟ معلوم رکھنا تھا بیٹے، ورنہ تم خطرے میں نہ پڑ جاتے۔ موقع کی طاق میں تھے بس، مگر مسعود میاں کی خبر نہ تھی۔ یہ اطلاع آپ کو کہاں سے ملتی رہی خان صاحب؟ میاں ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں اپنے، چاند خان بولے۔ اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں آ گئیں اور ہم نے بھی تکلف نہیں کیا، مصروف ہو گئے۔ چاند خان مخلص انسان تھے۔ میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا، آپ نے اسے باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب؟ ہاں، اور لیگون ہاورڈ آیا ہوا ہے، 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے۔ لیگون ہاورڈ؟ جہاز کا نام ہے، یونانی کمپنی کا ہے، کپتان ہمارا دوست ہے۔ کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ امید تو بہت ہے۔ تو خان صاحب یہ کام کر دیجیے، یہ ہمارے خاندان پر احسان ہوگا، مجھ پر احسان ہوگا، میں نے عاجزی سے کہا۔ خان صاحب کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، تمہارے لیے بھی بات کروں مسعود میاں؟ نہیں خان صاحب، بس آپ اسے نکال دیں، یہی کافی ہے۔ دیکھو میاں، اس وقت موقع اچھا ہے، ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو، باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے، یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں تم سے۔ اس بے لوث محبت کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے خان صاحب، ہاں دعائیں ضرور دیں گے آپ کو۔ ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکال دیں، میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا، میں نے ممنونیت سے کہا۔ اور خان صاحب کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، خود ملنا پڑے گا کپتان سے، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ کیوں بھائی محمود، تیار ہو؟ ہاں خان صاحب، بھائی جان کا یہی کہنا ہے۔ پھر کل صبح نکل چلیں گے، تیار رہنا، اللہ بڑا کارساز ہے، امید تو ہے کہ کام ہو جائے گا۔ مسعود میاں یہاں رکنا، بھاگ مت جانا یہاں سے۔ جو حکم خان صاحب، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اب ہم زیادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس، کام فوراً شروع کر دینا ہے، تم دونوں بھائی تیاری کرو۔ خان صاحب اٹھ گئے، ہم دونوں وہیں رہ گئے تھے۔ میں نے کہا، کون سی دعا دوں خان صاحب کو؟ محمود، اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے ایک خوشی نصیب ہوگی، مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہ ہوگی بھائی جان، محمود بولا، اور میں نے اسے لپٹا لیا۔ مجبوری ہے محمود بیٹے، مجبوری ہے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری دنیا پھر سے آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے میں اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، کسی فرضی نام سے یہاں اپنی خیریت بھیجتے رہنا، میں بھی چاند خان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا، اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ دوسرے دن صبح صبح میں نے محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ مجھے بڑی عزت دی گئی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، میں انتظار کرتا رہا۔ 12 تاریخ کو وہ واپس پہنچے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ چاند خان نے کہا، جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں، مبارک ہو، محمود نکل گیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ محمود کی زندگی بھی موت سے ہم آغوش ہونے جا رہی تھی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میں یہی محسوس کرتا کہ میں اس کا قاتل ہوں، لیکن خدا کا احسان ہوا تھا مجھ پر، میرے بھائی کی زندگی بچ گئی تھی۔ چاند خان نے مجھ سے کہا، اور اب مسعود میاں ذرا تم سے تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ محمود سے مجھے جو حالات معلوم ہوئے، ان سے میری تسلی نہیں ہو پائی تھی، مگر چونکہ بچہ مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا، اس لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا کرتا رہا۔ اب ذرا تم سے اطمینان سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ تم یہ بتاؤ، کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے؟ نہیں خان صاحب، میری مصروفیت ہی کیا ہے، محمود سے مل کر ماں باپ کے بارے میں اطلاعات ملی تھی، چھوٹی بہن بھی ہے، ماموں بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں، مگر اب وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ ویسے تمہارے خالو نے بڑی زیادتی کی، ذرا بھی رشتہ داری نہیں نبھائی۔ مانتا ہوں کہ حالات خراب تھے، مگر رشتہ دار ہی تو کام آتے ہیں، کسی سے کیا شکایت، جو کچھ ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کر ڈالا۔ ہاں خان صاحب، بس ہم گردش کا شکار تھے، بلکہ ہیں، اور جب گردش کا شکار ہوتے ہوئے انسان پر مصیبت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے، مگر آپ کے پاس آ کر اس بات کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ دیکھو میاں، ہم اپنی تعریفیں نہیں سننا چاہتے، گنہگار بندے ہیں، برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اگر ایک آدھ کام غلطی سے اچھا ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو
ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی؟ اچھا کیا معاملہ تھا یہ بتاؤ۔ بتا دوں گا خان صاحب، اطمینان سے بتا دوں گا، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آرام کیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا تم سے لمبی نشست رہے گی، ساری تفصیل پوچھیں گے، اور بالکل پرواہ مت کرو، اکیلے نہیں ہو تم، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، حالانکہ دل کے گوشوں میں چور تھا۔ کم وقت لانتی بھوریا چرن مکمل طور سے غائب تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی۔ میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوتا اس پر مصیبت نازل ہو جاتی تھی۔ چاند خان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہاں زیادہ وقت رک گیا تو چاند خان بھی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عارضی طور پر بے شک ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، مستقل نہیں۔ بہرحال اسی رات چاند خان میرے پاس آ گئے، ساتھ بستر لگوا دیے تھے انہوں نے، اور تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حقہ لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔